یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ اسے ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ آواز تحسین شفقت۔ اسے ہمارے پیارے دوست سرفراز احمد خان سپانسر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے 032143428867 پر رابطہ کریں۔ ہمدرد نونہال، جلد نمبر 70، شمارہ نمبر 2، رجب المرجب 1443 ہجری، فروری 2022۔ پہلی بات، سلیم فروخی۔ السلام علیکم نونہالو۔ سردی کا موسم اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بہار کی آمد ہے۔ موسم بہار، سرسوں پھولنے کا موسم۔ اس موقع پر پتنگ بازی کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ پتنگ بازی بہت قدیم کھیل ہے اور تقریباً پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ اس بار ہم نے سرورق کی تحریر کے لیے اسی کو موضوع بھی بنایا ہے۔ 5 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس دن کے متعلق بھی ایک تحریر اسی شمارے میں شامل کی گئی ہے۔ اس سے کشمیر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کس قدر اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 21 فروری کو دنیا بھر میں مادری زبان کا دن منایا جاتا ہے۔ مادری زبان بچے کے لیے قومی زبان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مادری زبان وہ ہوتی ہے جو بچہ اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ بچے ابتدائی تربیت اپنے گھر والوں کے درمیان رہ کر حاصل کرتے ہیں۔ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان ہی ہونی چاہیے تاکہ ہر بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس عمر میں جو بات اسے سکھائی جائے گی وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہے گی، یعنی تربیت کی بنیادی اینٹ اس عمر میں رکھ دی جاتی ہے۔ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی پاکستان کی خوبصورت علاقائی زبانیں ہیں اور ان زبانوں کے بولنے والوں کو متحد رکھنے والی صرف ایک ہی زبان ہے، یعنی اردو۔ یہ ہماری قومی زبان ہے جو ہماری پہچان ہے اور ہماری ترقی کی ضامن ہے۔ اسلام کے بعد صرف اردو تمام صوبوں کی زنجیر ہے۔ انعامی کوپن اور تصویری کہانیاں بہت تاخیر سے یعنی رسالہ مرتب ہونے کے بعد موصول ہوتی ہیں۔ کچھ نونہال اپنا پتہ صاف اور مکمل نہیں لکھتے، اس لیے قرآن دازی میں شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ ای میل سے تحریریں بھیجنے والے نونہال اپنا ڈاک کا مکمل پتہ اور فون نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جاگو جگاؤ، نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ اخلاق کی بلندی اور انسان کے دل کی بڑائی یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دے۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایثار کریں۔ اسی لیے مسلمانوں کا خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو بھول جاتے ہیں اور ایثار کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ دنیا میں اسلام کے پھیلنے اور اس کا بول بالا ہونے کی ایک وجہ یہی ایثار اور قربانی بھی ہے۔ ایثار کرنے والی قوم اور دوسروں کے کام آنے والی قوم کو سب پسند کرتے ہیں اور وہ دنیا میں سربلند ہوتی ہے اور سرفراز ہوتی ہے۔ مسلمان کا دل بڑا ہوتا ہے۔ بڑے دل والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہوں۔ نونہالو، تم قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنا اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرنا تاکہ تم بڑے انسان بن جاؤ، تاکہ تم لوگوں کو فراخ دل بنا سکو اور لوگ تمہیں بھی فراخ دل کہیں، تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور کہیں کہ تم نے دوسروں کو فائدہ اور آرام پہنچایا۔ جب تم ایسا کرو گے تو خود تمہارا دل بھی مطمئن اور خوش ہوگا۔ یہ اطمینان اور مسرت مسلمان کی پہچان ہے، یہ تمہاری ہونی چاہیے۔ نونہالو، اس پر بھی غور کرو کہ آج ہم میں سے کتنے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں اور کتنے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی سوچو
کہ ہماری پریشانیوں کی یہی وجہ تو نہیں؟ ہمدرد نونہال مارچ 1993 سے لیا گیا۔ حمد باری تعالی۔ انور فرحات۔ کیا صبح ہے کیا شام ہے، لب پہ تیرا ہی نام ہے، یہ آتی جاتی سانس بھی مالک تیرا انعام ہے، سر پر ہے جو سایہ فگن وہ چرخ نیلی فام ہے، پانی ہوا اور روشنی تیرا ہی فیض عام ہے، بخشش تیری رحمت تیری دن رات صبح و شام ہے۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں، روشن خیالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی گناہگار اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض اوقات جرم معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ ابو علی سینا۔ عقل کی کمی کا اندازہ اس کے زیادہ بولنے سے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے سارے اعضاء گناہ کی غلاظت میں لتھڑ جاتے ہیں۔ برنارڈ شاہ۔ زندگی ایک قیمتی پتھر ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ والٹیئر۔ تعمیری کام کرنے سے بوریت، غربت اور گناہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ٹونی رابنز۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ اسٹیو جابز۔ تم اس وقت ہارتے ہو جب کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اسلامی کتب خانے۔ غلام حسین میمن۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پہلے حاکم تھے جنہوں نے غیر عربی زبانوں کی مفید کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ یہ کام انہوں نے ایک عیسائی طبیب سے لیا تھا۔ اس وقت کتب خانوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلامی عہد کے پہلے کتب خانے کی بنیاد خالد بن یزید نے رکھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بھی شاہی کتب خانے خزانہ الکتب یعنی کتابوں کا خزانہ کا ذکر ملتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی دور حکومت آیا۔ یہ دور حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دور ختم ہوا تو عباسی خلفاء کا دور آیا۔ ابو العباس صفاح نے عباسی عہد کی بنیاد رکھی۔ دوسرا عباسی خلیفہ منصور علم و ادب کا مزاج رکھتا تھا۔ وہ خود بھی ادیب اور ریاضی کا ماہر تھا۔ اسے عباسی دور کے شاہی کتب خانوں کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ دور عباسیہ میں سرکاری کتب خانوں میں ایک بڑا نام بیت الحکمہ کا ہے جو خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قائم ہوا۔ کتابیں یہاں پر ترتیب سے قارئین کے مطالعے کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ یہاں ایک شعبہ ترجمہ بھی تھا جس کے تحت مختلف زبانوں کی علمی اور ادبی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کرائی جاتی تھیں۔ بعد میں ان کی نقول بھی تیار کرائی جاتی تھی کیونکہ اس وقت چھاپہ خانے کا کوئی وجود نہ تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے بعد مامون الرشید نے اس کتب خانے میں مزید اضافہ کیا اور اسے ترقی دی۔ انہوں نے یونان کے عظیم فلسفی ارسطو کے فرمودات کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی کتب منگوائیں۔ ان کے دور میں بڑے بڑے علماء اور ادبی شخصیات اس کتب خانے میں علمی خدمت کے لیے موجود تھیں، جن میں مختلف زبانوں اور مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ بیت الحکمہ کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عوامی کتب خانہ بھی تھا جو ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا تھا۔ 10 لاکھ کتابیں اس میں موجود تھیں۔ عباسی دور حکومت میں بغداد کا دوسرا بڑا کتب خانہ صابور کتب خانہ تھا جو ابو نصر صابور نے قائم کیا تھا۔ یہاں مطالعہ کرنے کے لیے آنے والوں کو کھانا بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ مصر کے شہر قاہرہ میں فاطمی خلیفہ الحاکم بے امر اللہ نے دارالعلم نامی کتب خانہ بنایا۔ یہاں مختلف علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور طلباء کو کاغذ اور دوات بھی فراہم کی جاتی تھی۔ اس طرح اندلس جو موجودہ اسپین ہے اس میں اموی خلیفہ نے ایک بڑا کتب خانہ بنوایا۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں مطالعے کے لیے موجود تھیں۔ ہندوستان میں دہلی میں قائم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے کتب خانے میں کئی اہم اور معلوماتی کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ اس کتب خانے کے نگراں حضرت امیر خسرو تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مجدد الافسانی سمیت دیگر کے کتب خانے بھی موجود تھے۔ ترکی میں سلطان محمد فاتح کے دور میں استنبول میں 3 کتب خانے قائم کیے گئے جن میں جامع ایوب انصاری، کتب خانہ سرائے ہمایوں
اور کتب خانہ جامع فاتح شامل ہیں۔ 1661 میں عثمانی وزیر اعظم نے کتب خانے کے لیے باقاعدہ اور مستقل عمارت تعمیر کرائی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں صرف استنبول شہر میں 21 کتب خانے اپنی مستقل عمارت میں موجود تھے۔ یہاں مخطوطات یعنی مصنف کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مسودے بھی موجود تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے 1892 میں ترکی کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے کتب خانوں کی بے حد تعریف کی۔ اس طرح اسلامی عہد میں ہمیں ذاتی کتب خانوں کا ذکر بھی بہت ملتا ہے۔ ان میں مدینہ میں کتب خانہ محمودیہ اور کتب خانہ شیخ الاسلام کا ذکر آج بھی محبت اور عقیدت سے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر کراچی میں شہید حکیم محمد سعید کے بسائے ہوئے علمی شہر مدینۃ الحکمہ میں بھی ایک بہت بڑا کتب خانہ موجود ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پتنگ کے روپ ہزار، تحریم خان۔ پتنگ بازی برصغیر کا مقبول اور معروف کھیل ہے۔ یہ موسم بہار کی آمد پر خاص طور پر کھیلا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومتی پابندی سے پہلے اس موسم میں پتنگ بازی پورے زور و شور سے کی جاتی تھی۔ پنجاب خاص طور پر لاہور میں بسنت کا شاندار استقبال کیا جاتا تھا۔ وہاں زرد کپڑے پہنے لوگ سارا دن بڑی بڑی پتنگیں اڑانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ موسم بہار کا یہ جشن صوفی حضرات بھی اپنی درگاہوں میں منایا کرتے تھے۔ ہندوستان میں بسنت کا تہوار 13ویں صدی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں بھی منایا جاتا تھا، جس سے حضرت امیر خسرو بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ پتنگ بازی پر سر سید احمد خان کے ماموں نے، جو دہلی میں رہتے تھے، فارسی زبان میں ایک رسالہ بھی لکھا تھا۔ آج بھی برصغیر میں پتنگ بازی کا کھیل ایک عام تہوار کے طور پر کھیلا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں یہ فرصت کا اچھا مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ میچ دیکھنے کے دوران بو کاٹا کے نعروں سے فضا گونجتی رہتی ہے۔ اس دوران مخصوص دھنوں پر رقص بھی ہوتا تھا۔ عموماً پرانے لاہور کی بڑی بڑی حویلیوں میں اس موقع پر خوب رونق ہوتی تھی۔ پتنگ کی ابتدا۔ پتنگ اڑانے کی شروعات کسی ایک خطے سے وابستہ کرنا مشکل ہے۔ چین میں پتنگ بازی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 500 سال قبل شروع ہوئی۔ یونان میں یہ کھیل 400 سال قبل مسیح شروع ہوا۔ قدیم زمانے میں مصر کے باشندے بھی پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ ایشیا کے لوگ قدیم زمانے سے ہی پتنگ کا شوق رکھتے تھے۔ ملائیشیا کے علاقے جوہور کے بادشاہ نے کولمبیا کے بادشاہ کو اپنا دوست بنانے کے لیے اسے پتنگوں کا تحفہ بھیجا تھا۔ ایشیائی ممالک میں تھائی لینڈ پتنگ بازی کے معاملے میں برے صغیر سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ وہاں فروری سے لے کر مئی کے مہینے تک آسمان پتنگوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ چین، جاپان، انڈونیشیا اور کوریا نے خود کو سب سے پہلے پتنگ ایجاد کرنے والے ملک کی حیثیت سے تسلیم کروانے کی پوری کوشش کی۔ ان سب ممالک میں پتنگ اڑانا قومی مشغلہ ہے۔ اب بھی باقاعدہ اسے بڑے اہتمام سے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پتنگ میلے۔ دنیا بھر میں پتنگیں اڑانے کی بہت سی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ مثلاً اٹلی میں منعقد ہونے والی اوسٹیا کائٹ فیسٹیول، گوئٹے مالا کا آل سینٹس ڈے کائٹ فیسٹیول، انگلینڈ کا واشنگٹن ٹائن اینڈ ویئر فیسٹیول، جاپان میں ہر سال 5 مئی کو منعقد ہونے والا بوائز فیسٹیول، اٹلی کا کوسٹی جی لیونی کائٹ فیسٹیول اور برطانیہ برسٹل انٹرنیشنل فیسٹیول وغیرہ۔ ان کے علاوہ بسنت، جو بھارت اور پاکستان دونوں ممالک میں منایا جاتا ہے۔ پتنگ کی بناوٹ۔ پتنگ ہوا کے دوش پر اڑنے والی ایک ایسی چیز ہے جو قوس نما لکڑی کی تیلیوں، کاغذ، کپڑے یا اسی قسم کی دوسری چیزوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اسے دھاگے کے ذریعے اور ہوا کی مدد سے زمین سے بلند کر کے دائیں بائیں اڑایا جاتا ہے۔ پتنگ کی اوپری ڈور کو ہندو پاک میں مانجا کہا جاتا ہے۔ مانجا ایسا مضبوط دھاگا ہوتا ہے جس پر پسا ہوا شیشہ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس شیشے سے دوسری پتنگ کا دھاگا رگڑ کھاتا ہے تو کٹ جاتا ہے۔ پتنگ کا مانجا
جتنے سخت شیشے کا ہوگا اتنی ہی پتنگوں کو کاٹے گا۔ پتنگ کو گنگوا بھی کہتے ہیں۔ پتنگ کی شکلیں۔ بعض ممالک میں پتنگوں کو مختلف شکلوں مثلاً پرندوں، مچھلیوں، تتلیوں، لالٹینوں اور بھوتوں کی صورت میں بنایا جاتا ہے۔ پتنگ اس دباؤ کی مدد سے اڑتی ہے جو ہوا کے جھونکے فراہم کرتے ہیں۔ سطح زمین سے بلندی کے ساتھ ساتھ ہوا کا فضائی دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، اس لیے پتنگ جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنی ہی سہولت سے اڑے گی، لیکن پتنگ کی رفتار اور بلندی کا بنیادی انحصار اڑانے والے شخص کی مہارت اور پتنگ کی ساخت پر ہوتا ہے۔ زیادہ بلندی کے لیے مخصوص شکل کی پتنگیں بنائی جاتی ہیں۔ پتنگ اور تجربات۔ امریکی موجد اور سائنسدان بینجامن فرینکلن نے آسمانی بجلی کا تجربہ کرنے کے لیے پتنگیں اڑائی تھیں۔ ٹیلی فون کے موجد گراہم بیل نے بھی تجربات کے لیے پتنگوں سے کام لیا۔ 19ویں صدی میں صندوق نما پتنگ کو موسمی مشاہدات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بوائے اسکاؤٹس کے بانی بیڈن پاول نے ایک ایسی پتنگ ایجاد کی تھی جو نیچی اڑان کے ساتھ جاسوسی کی دیکھ بھال کے طور پر بہت موزوں تھی۔ اس کا سائز 36 فٹ تھا اور یہ ایک انسان کو لے کر اڑ سکتی تھی۔ ریڈیو کے موجد مارکونی نے تجربات کے لیے 1894 سے 1901 تک پتنگوں کا استعمال کیا تھا۔ اس نے جو پتنگ استعمال کی تھی وہ فضائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کے ایک ایریل کو لے کر 400 فٹ کی بلندی تک گئی اور اس طرح بحر اوقیانوس کے ایک سرے سے دوسرے کنارے تک پہلی مرتبہ ریڈیو پروگرام نشر کیا گیا۔ یعنی پتنگ بچوں کا کھلونا بھی ہے اور عوام کی تفریح بھی ہے اور سائنسدانوں کا آلہ بھی رہا ہے۔ 1963 میں ڈومینا جیکبرڈ نامی ایک شخص نے پیرا فوائل ایجاد کر کے پتنگ سازی کے فن میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں ہلکی قسم کی پتنگیں زیادہ بہتر طریقے سے اڑنے لگیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پتنگ بازی عام ہو جانے کے بعد پتنگ بازی کے مقابلے منعقد کیے جانے لگے، جسے ورلڈ کپ سپورٹس کائٹ چیمپئن شپ کا نام دیا گیا۔ اس طرح 20ویں صدی آخری برسوں میں بین الاقوامی معیار کی بہت سی ٹیمیں میدان میں آ گئیں۔ پتنگوں کی اقسام۔ پتنگیں اپنی مختلف بناوٹ کی بنیاد پر 4 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مالے پتنگ۔ ڈائمنڈ کی شکل کی یہ پتنگیں ہمارے ہاں بھی اڑتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ شوقیہ پتنگ اڑانے والوں میں یہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ نمبر 2، پیرا فوائل پتنگ۔ یہ پتنگیں پاکٹ سائز لے کر بہت بڑے سائز تک ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سے خانے ہوتے ہیں اور اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، پائلٹ پتنگ۔ یہ تکونی شکل کی ہوتی ہے جسے ہر قسم کی ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے۔ اسے فرینچ سگنل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ملتی جلتی پتنگیں کبھی فرانس کی بحریہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے اڑایا کرتی تھی۔ نمبر 4، سوئفٹ ونگ سپورٹس پتنگ۔ اس کے بازوؤں کی چوڑائی عموماً 3 سے 8 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس پتنگ کا فریم کاربن فائبر کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ پتنگ اڑانے کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مانجھا اور سدی کے علاوہ ایک چرخی جس پر ڈور لپیٹی جاتی ہے، ایک چپکنے والا کاغذ یا ٹیپ تاکہ پتنگ کا کاغذ کہیں سے پھٹ گیا ہو تو ٹھیک کیا جا سکے۔ پتنگ اڑاتے وقت کچھ احتیاطی بھی ضروری ہیں۔ پتنگ گھر کی چھت پر، سڑکوں کے کنارے، بجلی کے تاروں کے قریب، گرجتے اور چمکتے بادلوں کے درمیان نہ اڑائیں۔ پتنگ بازی میں بے احتیاطی کی وجہ سے کئی جانیں بھی ضائع ہوئیں، جس پر حکومت کی طرف سے پابندی بھی لگی، لیکن لوگوں کا شوق کم نہیں ہوا۔ پتنگ بازی کے ریکارڈ۔ اڑنے والی طویل ترین پتنگ کی لمبائی 3395 فٹ تھی۔ یہ پتنگ فرانس کے شہر نائمز میں 18 نومبر 1990 کو اڑائی گئی تھی۔ سب سے بھاری پتنگ کا وزن 330 کلو گرام تھا، جسے میری لینڈ، امریکہ میں 23 ستمبر 1984 کو اڑایا گیا تھا۔ سب سے لمبی مدت تک اڑنے والی پتنگ پیرا فوائل پتنگ تھی، جو 180 گھنٹے
اور 17 منٹ تک مسلسل اڑتی رہی۔ یہ پتنگ امریکہ کے لانگ پچ پر کمیونٹی کالج کی ٹیم نے اڑائی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی پتنگ 25 فروری 2005 کو کویت میں جشن آزادی کے موقع پر کویت کے شہری عبداللہ الفارسی نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی پتنگ اڑانے کا مظاہرہ کیا۔ یہ پتنگ کویت کے قومی پرچم پر مشتمل 42 میٹر طویل تھی۔ یہ پتنگ 32 منٹ تک فضا میں لہراتی رہی۔ اس موقع پر سینکڑوں تماشائی وہاں موجود تھے۔ الفارسی کے دعوے کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی پتنگ ہے جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ پتنگ کی چوڑائی 25 میٹر تھی۔ سب سے زیادہ اونچی پتنگ 23 ستمبر 2014 کو آسٹریلیا کے علاقے نیو ساؤتھ ویلی میں رابرٹ مور نامی شخص نے 4897 میٹر اونچائی تک پہنچا دی۔ ایک ہی وقت میں 11,284 پتنگیں اڑانے کا اعزاز ایک جاپانی پتنگ ساز کے پاس ہے۔ پھوٹی کوڑی، تحریر ثانی زہرا۔ پھوٹی کوڑی پرانے زمانے کی ایک اہم کرنسی تھی جس کی قدر سب سے کم تھی۔ 3 پھوٹی کوڑیاں ایک کوڑی کے برابر تھیں اور 10 کوڑیوں کی ایک دمڑی ہوتی تھی۔ دنیا کا پرانا ترین سکہ شاید یہی پھوٹی کوڑی ہے۔ اس کا استعمال دنیا میں کوئی 5000 سال قبل وادی سندھ کی قدیم تہذیب میں بطور کرنسی عام تھا۔ پھوٹی کوڑی کا مطلب ہے ایسا گھونگا جو ایک طرف سے پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ گھونگوں کی پیداوار محدود تھی، کمیابی کی وجہ سے ان کی قدر یا ویلیو تھی۔ 3 پھوٹی کوڑیوں کے گھونگے ایک پوری کوڑی کے برابر تھے۔ کوڑی ایک سمندری جانور کا چھوٹا سا خول یعنی گھونگا ہی تھا۔ پھوٹی کوڑی سے شروع ہو کر آخری درجہ روپا تھا جسے بعد میں روپیہ کہا جانے لگا۔ 1 روپیہ 7680 پھوٹی کوڑیوں کے برابر تھا۔ کوڑی کے بعد 10 مختلف سکے تھے یعنی دمڑی، پائی، دھیلا، پیسہ، ٹکا، آنا، دونی، چونی، اٹھنی، پھر کہیں جا کر روپیہ بنتا تھا۔ اردو زبان کے روزمرہ میں پھوٹی کوڑی کا محاورہ محتاجی کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں بچی۔ اسی طرح کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جانا انتہائی غربت کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے دراصل کنجوسی کی شدید حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک پائی نہ ہونا تنگ دستی کا مظہر، ایک دھیلے کا نہ ہونا سے بھی ناداری ظاہر کی جاتی ہے۔ ایک ٹکے کی اوقات کسی کو ذلیل کرنے کا غیر مہذب انداز ہے۔ ٹکا بنگلہ دیش کی کرنسی بھی ہے۔ چونکہ سب سے بڑی اور مکمل حیثیت روپیہ کی تھی جس میں 16 آنے ہوتے تھے، اس لیے بات کا 16 آنے صحیح ہونے کا مطلب 100% صحیح مانا جاتا تھا۔ سکوں کی باتیں، تحریر رانا محمد شاہد۔ ہر ملک کی زبان، تہذیب، ثقافت ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک کے سکوں کے نام بھی مختلف ہیں۔ ان سکوں کے ناموں کا دلچسپ پس منظر ہے۔ پاکستان، بھارت اور انڈونیشیا کے سکے کو روپیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، ایران اور دیگر خلیجی ممالک میں ریال، درہم اور دینار بطور سکہ استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کی مشہور ترین ڈکشنری آکسفورڈ اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں دنیا بھر کے سکوں کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں۔ روپیہ سنسکرت زبان کا لفظ روپا سے نکلا ہے جس کا مطلب چاندی ہے۔ ہندوستان میں سکے کے لیے روپیہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں بھی اس لفظ کا استعمال جاری ہی رہا۔ انڈونیشیا میں بھی سکے کو روپیہ کہا جاتا ہے۔ ڈالر دنیا کا سب سے زیادہ مشہور اور زیادہ استعمال ہونے والے سکوں کا نام ڈالر ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، نیوزی لینڈ وغیرہ میں ڈالر ہی بطور سکہ استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پرانا ڈالر امریکہ کا ہی ہے۔ 1520 میں سکے بننے شروع ہوئے جنہیں ڈالر کا نام دیا گیا۔ پہلے یہ سکہ
چاندی کا ہوا کرتا تھا جو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق جرمنی کا ایک قدیم لفظ ہاؤخیم ستھال ہے۔ یہ نام اس وادی کا ہے جہاں سے چاندی نکال کر سکے بنائے جاتے تھے۔ ان سکوں کو ہاؤخم ستھالر کہا جاتا ہے، جو مختصر ہو کر پہلے تھالر اور پھر بتدریج ڈالر کہلانے لگا۔ اب ڈالر کاغذی شکل میں ہے۔ دینار، یہ لاطینی لفظ دینارس کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس لفظ کی جمع دیناری ہے، جو قدیم روم میں استعمال ہونے والے چاندی کے سکے کو کہا جاتا تھا۔ کویت، اردن، الجزائر اور سربیا وہ ممالک ہیں جہاں کے سکے کا نام دینار ہے۔ ریال، ریال لاطینی لفظ ریغولس سے لیا گیا ہے، جس کے معنی شاہی کے ہیں۔ مشرق وسطی کے ممالک سعودی عرب، عمان، قطر اور یمن وغیرہ کے سکے کو ریال کہتے ہیں۔ اسپین میں یورو کے آنے سے پہلے سکے کو ریال کہا جاتا تھا۔ برازیل کے سکوں کو آج بھی ریال کہتے ہیں، جو نو آبادیاتی طاقتوں پر عرب ثقافت کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ پاؤنڈ، لفظ پاؤنڈ لاطینی زبان کے لفظ پاؤنڈس سے نکلا ہے۔ پاؤنڈ برطانیہ کا سکہ ہے۔ یہ برطانیہ کے علاوہ مصر، لبنان، سوڈان اور شام میں بھی بطور سکہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین سکہ ہے، جسے ایک بادشاہ اوفا نے متعارف کروایا، جو 757 کو پیدا ہو کر 796 کو انتقال کر گیا۔ 1664 میں پہلی بار بینک آف انگلینڈ نے کاغذ کا سکہ استعمال کیا۔ کرونا، اس سکے کا نام پڑھ کر آپ کے ذہن میں حالیہ برسوں میں انسانی زندگیوں کو متاثر کرنے والی بیماری آ رہی ہوگی۔ کرونا لاطینی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، جس کا مطلب کراؤن یعنی تاج ہے۔ شمالی یورپ کے کچھ ممالک میں کرونا نامی سکہ استعمال ہوتا ہے۔ ان ممالک میں سویڈن، ناروے، ڈنمارک، آئس لینڈ، اسٹونیا اور جمہوریہ چیک شامل ہیں۔ مارک، جرمنی اور فن لینڈ میں استعمال کیے جانے والے سکے کا نام مارک ہے۔ اس کا مطلب وزن ہے۔ لیرا، لیرا لاطینی لفظ لیبرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب بھی وزن ہی ہے۔ ترکی اور فرانس وہ ممالک ہیں جہاں یہ سکہ رائج ہے۔ یوان، ین اور وون، ان تین لفظوں کا ماخذ ایک چینی لفظ ہے، جس کا مطلب گول یا گول سکہ ہے۔ تاہم یوان چین کی، ین جاپان کی اور وون کوریائی سکے کا نام ہے۔ روبیل، روس میں استعمال کیا جانے والا سکہ روبیل کہلاتا ہے۔ روبیل دراصل چاندی کے ایک وزن کے پیمانے کو کہا جاتا ہے۔ پیسو، پیسو ایک ہسپانوی لفظ ہے، جس کے معنی بھی وزن ہی ہے۔ میکسیکو کے سکے کا نام پیسو ہے۔ رینڈ، رینڈ جنوبی افریقہ کے سکے کا نام ہے۔ دراصل یہ نام بٹ وائزر رینڈرز کے نام پر رکھا گیا ہے، جو جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ اپنے سونے کے ذخائر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ پاکستانی سکے کی مختصر کہانی۔ سکے کی اہمیت صدیوں سے موجود ہے اور موجود رہے گی۔ جب سکے کا وجود نہیں تھا تو انسان ایک دوسرے سے لین دین کے لیے بارٹر سسٹم یعنی چیز کے بدلے چیز کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی بارٹر سسٹم سے مراد ایک دوسرے کے درمیان چیزوں کا تبادلہ ہے۔ کوڑیوں کو بھی سکے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پاکستانی سکے کی ابتدا 1948 میں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نقوش میں تبدیلیاں لاتی جاتی ہیں۔ پاکستانی روپے کی کہانی کو 6 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ہندوستانی نوٹوں پر پاکستان کا لفظ چھاپ کر کام چلایا گیا، یعنی یہ پہلا دور تھا جب پاکستانی عوام نے غیر منقسم ہندوستان کے مرکزی بینک آف انڈیا کے چھپے ہوئے نوٹ استعمال کیے۔ انڈین روپے کو پاکستانی حکومت کی مہر کے ساتھ 1947 میں جاری کیا گیا تھا۔ دوسرا دور، جسے پاکستانی سکے کی ابتدا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، 1 اکتوبر 1948 سے شروع ہوتا ہے، جب بینک دولت آف پاکستان کے تحت پہلی بار کاغذی سکے یعنی نوٹ چھاپے گئے۔ تیسرا دور 1 مارچ 1949 سے لے کر 15 ستمبر 1953 تک کا ہے، جب مزید نئے نوٹ چھاپے گئے۔ چوتھا دور 1956 سے 1970 تک کا ہے۔ اس دور میں پہلی بار بابائے قوم
قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نوٹوں پر شائع کی گئی۔ 5واں دور مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد 1974 سے 1988 کے عرصے کا ہے۔ اس دور میں پاکستانی سکے پر چھپے ہوئے بنگالی زبان کے حرف کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چائے کے باغات، دریاؤں اور کشتیوں کی تصاویر بھی ہٹا دی گئیں۔ چھٹا دور 13 اگست 2005 سے شروع ہوا، جس میں نئے نوٹ جاری کیے گئے جو اب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 2، 5، 10 اور 100 روپے کے نوٹ 1953 میں جاری کیے گئے، جبکہ 50 روپے کا نوٹ 1957 میں جاری ہوا۔ 1964 وہ سال تھا جب 500 روپے کا نوٹ جاری ہوا۔ 1986 میں 500 روپے کا ڈیزائن دوبارہ جاری کیا گیا اور اس میں اب صرف اردو شامل تھی۔ 2 روپے کا نوٹ 1985 میں بھی جاری ہوا۔ 2005 میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے 20 روپے کا نوٹ جاری ہوا۔ 2008 میں 5 روپے کا نوٹ جاری کیا گیا۔ 2012 میں 5 روپے کے نوٹ کی جگہ 5 روپے کے دھات کے سکے نے لے لی۔ اب تک کا سب سے بڑا کاغذی سکہ 5000 روپے کا نوٹ ہے، جو حکومت پاکستان نے 2006 میں جاری کیا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ باپ کا خط استاد کے نام، دعا مصطفیٰ۔ قابل عزت استاد محترم، میرا بیٹا آج سے اپنی تعلیم شروع کر رہا ہے جو آپ کی تربیت کا محتاج ہے۔ حصول علم کا یہ تجربہ اس کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ آپ اسے پیار محبت کے ساتھ یہ سب کچھ سکھائیں تاکہ وہ ساری دنیا کو آسانی سے سمجھ سکے۔ اسے جنگ و جدل کے بارے میں بھی سمجھائیے تاکہ وہ اس کی تباہ کاریوں سے بھی آگاہ ہو۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے خوشی اور غم کے بارے میں بھی بتائیے۔ اسے پیار، حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوگی۔ استاد محترم، اس کا ہاتھ پکڑ کر دنیا کی اونچ نیچ سکھائیے گا کہ ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مخلص دوست کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہر انسان سچا اور ایماندار نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہر دور میں برے لوگوں کے سامنے حق کہنے والا بھی ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی سکھائیے گا کہ حق حلال کا 1 روپیہ حرام کے 10 روپوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہار جانا کسی کو دھوکہ دینے سے بہت بہتر ہے۔ اسے اپنی ہار پر رنجیدہ ہونے کی بجائے فخر کرنا سکھائیے گا، اور یہ بھی کہ وہ جیت جائے تو مقابل کی تعریف کرے اور حوصلہ دے۔ اس کو یہ بھی سمجھائیے گا کہ ہار اور جیت میں جیت کی ہار بھی ہو سکتی ہے۔ نرم مزاج لوگوں سے نرمی سے اور سخت مزاج لوگوں سے سختی سے پیش آنا سکھائیے۔ اس کو حسد سے بہت دور رکھیے گا اور خاموش مسکراہٹ کا فلسفہ بھی سمجھائیے گا۔ اس کو اداسی میں مسکرانے کا ہنر بھی سکھائیے گا، اور یہ بھی کہ اپنی تکلیف اور پریشانی چھپانا بہادری ہے۔ دل شکستہ مایوس لوگوں سے اسے دور رکھیے گا۔ اسے کتابوں کی خوبیاں بھی بتائیے گا۔ اس کو آسمان پر اڑتے پرندوں، زمین پر موجود حیوانوں اور باغوں پھولوں پر بھی غور و فکر کی توجہ دلائیے گا۔ اسے یہ بھی سمجھائیے گا کہ اپنے خیالوں، ارادوں اور اصولوں پر ہمیشہ قائم اور پرعزم رہے، چاہے پوری دنیا اس کی مخالفت کیوں نہ کرے۔ وہ سب کی رائے سنے، لیکن ہر معاملے کے ہر پہلو پر عملی دلائل سے سوچ سمجھ کر خود فیصلہ کرے۔ اس کو بزرگوں کا احترام کرنے کے علاوہ سچ اور جھوٹ کی تمیز بھی سکھائیے۔ اس کو یہ ضرور بتائیے گا کہ کس طرح اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو کام میں لا کر بہترین انداز سے جائز ذریعہ آمدنی قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسے سمجھائیے کہ کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ نیک انسان وہی ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی خوشی کو پس پشت ڈال دے۔ اس کو اپنے آپ پر اعتماد کرنا سکھائیے گا۔ اسے انسان اور خدا پر یقین کرنا بھی سکھائیے۔ یہ میری چند خواہشات ہیں، لیکن آپ جس انداز سے سکھانا چاہتے ہیں اسے سکھائیے گا۔ میں دل کی گہرائی سے پیشگی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک
پر امید والد۔ سفر نامہ حکیم محمد سعید سیاح چین میں۔ 1975 میں پیکنگ یونیورسٹی کی لائبریری اپنی نئی عمارت میں منتقل ہوئی۔ یہ 24,500 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں مطالعہ کے 17 کمرے ہیں اور 2,000 نشستیں ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں لائبریری میں کئی شعبوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ان میں ریسرچ سیکشن، ڈاکومنٹ سروس سینٹر اور کمپیوٹرائزڈ انڈیکسنگ سسٹم شامل ہے۔ یونیورسٹی میں موجود منتخب نادر کتابوں کو یونیورسٹی پریس میں دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی نے دنیا کے 55 ملکوں کی لائبریری اور اداروں سے کتابوں کے تبادلے کا انتظام کر رکھا ہے۔ یونیورسٹی کا اپنا پریس ہے جو 1979 میں قائم ہوا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں یہاں سے 1,700 عنوانات کے تحت کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یونیورسٹی پریس سے کالج کے ٹیچروں، طالب علموں اور زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہر روز ایک کتاب شائع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کے اشاعتی ادارے، پبلشنگ ہاؤسز سے بھی یونیورسٹی پریس کو تعاون حاصل ہے۔ 1986 میں پیکنگ یونیورسٹی نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ اعلیٰ ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی قائم کر دی۔ یہ کمپنی اس وقت چینی رسم الخط کے کمپیوٹرائزڈ ٹائپ سیٹنگ تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور یونیورسٹی میں طلباء کو کمپیوٹر سائنس میں تعلیم و تربیت مہیا کرنے کے علاوہ ملک کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ 1990 میں اس کمپنی کو 1 کروڑ یوان کا منافع ہوا۔ تبادل خیال۔ میں نے ان حضرات سے کوئی 1 گھنٹے تک باتیں کی۔ میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ پیکنگ یونیورسٹی اور ہمدرد یونیورسٹی کے مابین علمی تعلقات کا قیام اگر ہو جائے تو مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہمدرد یونیورسٹی کا چارٹر 3 جون 1991 کو ملنے کے بعد اب 10 اکتوبر 1991 کو سندھ لیجسلیٹو اسمبلی نے اسے قانونی شکل دے دی ہے۔ اب ہم 1992 سے تعلیم کا آغاز کریں گے۔ جناب صدر پیکنگ یونیورسٹی نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی کے پاکستانی یونیورسٹیوں سے تعلقات کم ہی ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے سے پہلے دامن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ سفر کا آغاز یہاں ہی سے ہوتا ہے۔ دامن ایک کوہی ہے، وہ مرکز جہاں پر کہ ہمت کرنے اور ہمت بندھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس موقع پر میں نے صدر یونیورسٹی کو وہ منصوبہ دیا کہ جو مدینۃ الحکمت سے متعلق ہے۔ اس میں منصوبے کی پوری تفصیلات ہیں۔ اسے دیکھ کر جناب صدر کی رائے بدلی اور جب میں نے اضافہ کیا کہ صدر پاکستان اس منصوبے کے سرپرست اعلیٰ ہیں تو بات کو زیادہ وزن اور قرار مل گیا۔ اندازہ ہوا کہ حکومت کو بہرحال مرتبہ اعلیٰ حاصل ہے۔ چین کا انداز فکر بھی یہی ہے۔ اکثر و بیشتر مشرقی ممالک اسی انداز سے سوچتے ہیں۔ امریکہ کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے باوجود یورپ میں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو علم اور عالم کے قدردان ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ نونہالو، یہی وہ مواقع اور سخت مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے وزیر بن جانا چاہیے تھا، گورنر بن جانا چاہیے تھا۔ زمانہ ہی ایسا ہے کہ حکومت وجہ اعتماد ہوتی ہے، عالم بے اختیار بنے۔ کہو تمہاری کیا رائے ہے؟ تبادل خیال کے بعد تحفوں کا لین دین ہوا۔ جناب صدر پیکنگ یونیورسٹی نے صدر کے ساتھ معاشیات یعنی اکنامکس کے پروفیسر بھی ہیں، مجھے پیکنگ یونیورسٹی کا میڈل عطا فرمایا۔ میں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ پھر میں نے پاکستان کے تحائف ان کو دیے جو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہوں نے قبول فرمائے اور اس کے بعد ملاقات ختم ہوئی۔ میں نے ان کو ہمدرد یونیورسٹی کی طرف سے پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں مصروف زیادہ ہوں، پھر بھی میں پروگرام ضرور بناؤں گا۔ جناب زوہاؤ این پو اور جناب یالیانگ نے مجھے 1 گھنٹہ پیکنگ یونیورسٹی کی سیر کرائی۔ اس وقت ان کے بقول پیکنگ یونیورسٹی کے پاس 4 ملین کتابیں ہیں، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی تمام 21 یونیورسٹیوں میں ملا کر 37 لاکھ کتابیں ہیں۔ چین میں نونہالو کئی 100 یونیورسٹیاں ہیں۔ نونہالو پیکنگ
یونیورسٹی کا ماحول بہت پسند آیا مجھے. تمام عمارتیں پرانی ہیں اور پرانے انداز کی ہیں. پھر یونیورسٹی کیا ہے؟ ایک باغ ہے. ہر طرف باغات ہیں، سبززار ہیں، پھولوں کی بہاریں ہیں، ہزارہا پرانے درخت ہیں، بلکہ لاکھوں. اس باغ میں جگہ جگہ تعلیم گاہیں ہیں. یہاں آ کر دل خوش ہو گیا. دل چاہتا ہے کہ ہمدرد یونیورسٹی میں بھی ایسی ہی باغ و بہار ہو، مگر یہ پانی کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ یہاں فی الحال پینے تک کا پانی نہیں ہے، وہ بھی خریدنا پڑتا ہے. حکومت پاکستان نے پانی کا تحفہ دیا تھا، وہ اب تک تو ملا نہیں ہے. ہمارے محترم صدر پاکستان نے توجہ تو بار بار دلائی ہے. انشاءاللہ تعالی گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ جلد پانی دے دیں گے. دیکھیے کب حکومت سندھ مہربان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کریں اور وہ پانی جلد دے دیں، اور پھر یونیورسٹی پھلے پھولے اور میرے نونہال نوجوان یہاں آ کر پڑھیں. 21 اکتوبر 1991 صبح میں 4 بجے اٹھا تو بڑا سناٹا تھا. اب چین کی زندگی میں فرق آ گیا ہے. 1963 میں تو صبح 4 بجے لوگ بیدار ہو کر اپنے اپنے کاموں پر جانا شروع ہو جاتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے. جس علاقے میں ہمارا ہوٹل ہے یہ تو بڑا جدید علاقہ ہے. یہاں کون صبح 4 بجے اٹھے گا؟ اب چین میں تبدیلیوں کے بعد فیکٹریوں کے اوقات صبح 8 بجے سے ہو گئے ہیں. 5 بجے شام کو کام بند ہو جاتا ہے. چین کے بازاروں سے بارہا گزرا ہوں. سبزیوں میں لمبی پتوں والی پیاز اور بند گوبھی کا بڑا زور ہے. موسم اب تیزی سے بدل رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں. چین کے لوگ بند گوبھی خرید کر اپنے گھروں میں جمع کر لیں گے اور جاڑوں بھر بس یہی سبزی کھاتے رہیں گے. مگر آج کے اخبار نے اطمینان دلایا ہے کہ بند گوبھی میونسپل حکومت سٹاک کرے گی تاکہ سردیوں میں بھی لوگوں کو یہ سبزی ملتی رہے. ہاں، ذرا پیسے زیادہ دینے ہوں گے. حکومت کو توقع ہے کہ معیار زندگی بڑھ جانے کی وجہ سے چین کے لوگ پیسے زیادہ ادا کر دیں گے. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. قصہ کہانی بلا عنوان انعامی کہانی. علی حیدر. قبرستان اس وقت سنسان اور ویران پڑا ہوا تھا. دور دور تک صرف قبریں ہی قبریں تھیں. سورج ابھی پوری طرح سے غروب نہیں ہوا تھا. آسمان صاف تھا. پال جو وہاں کا گورکن تھا، وہ اس وقت ایک قبر کی مرمت کرنے میں مصروف تھا جس کے پیسے اس نے وصول کر لیے تھے. ایک کمرے پر مشتمل اس کا گھر بھی قبرستان کے ایک طرف قبروں کے درمیان ہی واقع تھا. بچے بوڑھے اس قبرستان سے خوف کھاتے تھے، مگر اسے کبھی ایسا ڈر محسوس نہیں ہوا تھا. وہ قبرستان کو اپنا ہی گھر سمجھتا تھا. وہ ابھی کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے 3 آدمیوں کو دیکھا جو کالے رنگ کا تابوت اٹھائے اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے. نئے گاہک آ گئے. پال جو فطرتاً ایک لالچی آدمی تھا بڑبڑاتے ہوئے بولا. وہ آدمی نزدیک آئے تو انہوں نے تابوت کو ایک طرف رکھ دیا. گورکن تم ہی ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا. ہاں میں ہی ہوں. گورکن کے علاوہ یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ پال نے منہ بنایا. ٹھیک ہے، میں مائک ہوں اور یہ ڈیوڈ اور یہ مسٹر جان ہیں. اس آدمی نے سب کا تعارف کرایا اور پھر بولا کہ اس تابوت میں ایک میت ہے جو ہمارے چچا زاد بھائی کی ہے. اس کا نام لیوز ہے. وہ کل شام حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے فوت ہو گیا. ہمیں اس کا بے حد افسوس ہے کیونکہ اس کا دنیا میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تدفین کے لیے اسے یہاں لائے ہیں. خدا اس کو معاف کرے. ٹھیک ہے، ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں نئی قبروں کے لیے بہت جگہ ہے. اس کی قبر کے لیے یہی جگہ موزوں رہے گی. زمین کی لاگت اور میری اجرت کے کل $200 بنتے ہیں. وہ مجھے دے دو اور تابوت یہیں چھوڑ جاؤ. کل آ کر دیکھ لینا، قبر بالکل تیار ہوگی، پال نے کہا، اور تابوت کا ڈھکن کھول کر مرنے والے کو ایک نظر دیکھا جو پرسکون انداز میں تابوت کے اندر لیٹا ہوا تھا. نہیں، قبر ہم خود تیار کریں گے کیونکہ یہ اس کی وصیت میں شامل ہے، مائک نے کہا اور تابوت کا ڈھکن پھر سے بند کر دیا. پال یہ سن کر چونک گیا. مگر یہ میت تو کسی نوجوان کی ہے اور اسے جوانی میں اپنی وصیت لکھانے کا خیال کیسے آ گیا؟
اور وہ بھی اتنی عجیب وصیت، پال نے حیرت سے کہا تو مائک جھنجھلا گیا۔ یہ ہم نہیں جانتے، ایسا اس کی وصیت میں لکھا ہے اور اب ہمیں یہ بات پوری کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ہمیں بہت عزیز تھا، مائک بولا۔ باقی دونوں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم خود قبر تیار کر رہے ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر اجرت تو پھر بھی تمہیں دینی پڑے گی، $100 زمین کی لاگت اور $100 اجرت کے، پال نے کہا۔ مگر جب قبر ہم خود تیار کر رہے ہیں تو تمہیں کس چیز کی اجرت دیں، اور وہ بھی $100 جس میں ایسی کئی قبریں بن جائیں؟ مائک کو غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو پھر اسے کہیں اور لے جاؤ، یہاں تو تمہیں پیسے ادا کرنے ہی پڑیں گے، پال نے ڈھٹائی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قصبے میں یہ واحد قبرستان ہے جہاں آخر انہیں یہ میت دفنانی ہی پڑے گی۔ وہ کچھ دیر پال کا منہ دیکھتے رہے، پھر مائک نے جیب سے $200 نکال کر پال کے حوالے کیے اور غصیلے لہجے میں بولا، تمہیں تو بعد میں ہم دیکھیں گے، ابھی تو اپنی صورت لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ پال نے پیسے جیب میں ڈالے۔ اگر تمہیں مذہبی رسومات کے لیے کسی پادری یا قبر کے لیے کتبے کی ضرورت ہو تو میں اس کا انتظام بھی سستے میں کرا سکتا ہوں، پال نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب پہلے سے ہو چکا ہے، اور اب جاؤ اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ مائک نے منہ بنایا تو پال کندھے اچکاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ بغیر کسی محنت کے ان سے $200 وصول کر لیے۔ گھر آ کر وہ بستر پر لیٹ گیا اور جلد ہی سو گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن شام میں آسمان بادلوں سے بھر گیا اور جلد ہی موسلادھار بارش ہونے لگی۔ پال اپنے گھر میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ بارش کی وجہ سے قبرستان میں جگہ جگہ کیچڑ ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ اس جگہ سے گزرا جہاں ان تینوں آدمیوں نے خود قبر بنائی تھی تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے دیکھا کہ قبر کا ایک حصہ کافی خراب ہو چکا تھا۔ بارش نے اسے شدید متاثر کیا تھا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑایا۔ ان تجربہ کاروں نے کیسی کچی قبر بنا دی جو بارش کی ذرا سی شدت بھی برداشت نہیں کر پائی۔ بدبختوں نے یوں ہی میرا کام بڑھا دیا، اب یہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ وہ غصے کی حالت میں سخت جھنجھلا گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور قبر کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں غلطی سے قبر سے ٹکرایا تو قبر کی چھت دھم کی آواز کے ساتھ ہی ساری کی ساری ٹوٹ کر اندر جا پڑی۔ اور نالائقوں نے میرے گلے مزید عذاب ڈال دیا، پال بڑبڑایا اور ان تینوں کو کوستا ہوا قبر کے اندر اتر گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی تو وہ حیرت اور خوف کے مارے اچھل پڑا۔ وہاں تابوت موجود نہیں تھا، مگر جو چیز وہاں تھی اس نے پال کو مزید حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہاں موٹی پلاسٹک کے 5 بیگ پڑے ہوئے تھے۔ پال حیرت اور خوف کے مارے کچھ لمحے تو وہیں ساکت ہو گیا، پھر جیسے ہی وہ سنبھلا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک بیگ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بیگ بہت بھاری تھا۔ پھر اس نے بیگ کی زپ کھولی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ پڑیں۔ بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے تمام بیگ کھولے، سب کے سب نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اب اس کے ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ پھر وہ ساری حقیقت جان گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر ایک پرمسرت مسکراہٹ جھوم اٹھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ پال بے چینی سے بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اچانک کھٹکے کی آواز ہوئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے ایک فون کیا۔ شاید وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ آ چکا تھا۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 4 آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ پال ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا وہ مائک، ڈیوڈ اور جان تھے۔ ان کا چوتھا ساتھی وہی لیوز تھا جو تابوت میں لاش بنا پڑا تھا۔ انہوں نے آتے ہی پال کو دبوچ لیا۔ بتاؤ، سارے بیگ کہاں ہیں؟ مائک نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کون سے بیگ؟ پال ہکلایا۔ جلدی بتاؤ، سارے بیگ کہاں ہیں ورنہ یہیں تمہارا دماغ کھول دوں گا۔
اور یہ اداکاری ہمارے سامنے نہیں چلے گی، مائک پھنکار کر بولا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ہوائی فائر پال کو ڈرانے کے لیے کیا۔ جی میں بتاتا ہوں، پستول ہٹاؤ، پال کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا تو مائک نے اسے دھکا دیا اور بولا، جلدی بتاؤ۔ وہ بیگ میں نے قبر سے نکال لیے تھے اور اب وہ پولیس کے پاس ہیں، پال بولا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ بیگ تمہارے پاس ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، مائک نے گرج کر کہا۔ نہیں، وہ بیگ میرے پاس نہیں، اگر یقین نہیں ہے تو اپنے پیچھے دیکھو، پال نے کہا تو چاروں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ان کے ساتھ ہی 10-12 پولیس والے بندوقیں تانے اندر داخل ہوئے۔ ان چاروں کی سانسیں رک گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، پولیس والوں نے انہیں دبوچ لیا اور جلد ہی وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ پولیس انسپکٹر پال سے مخاطب ہوا، تمہارا بہت بہت شکریہ پال، تمہاری وجہ سے آج یہ خطرناک ڈاکو قانون کی گرفت میں آئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے شہر کے ایک بہت بڑے بینک سے $5 لاکھ لوٹے تھے جو 5 بیگوں میں بند تھے۔ تب سے پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ انہوں نے وہ بیگ ایک قبر میں چھپا دیے تاکہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چل سکے اور موقع ملتے ہی وہ یہ بیگ وہاں سے نکال لیتے، مگر تمہاری عقل مندی کی وجہ سے آج یہ بیگ پکڑے گئے۔ تم نے قبر سے ملنے والے 3 بیگ جن میں $3 لاکھ تھے قانون کو واپس لوٹا کر ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے ملک کو تم جیسے باشندوں کی ضرورت ہے۔ پولیس انسپکٹر پال کی تعریفیں کرنے لگا۔ کیا کہا؟ 3 بیگ اور $3 لاکھ؟ نہیں، وہاں قبر میں تو پورے $5 لاکھ تھے، مائک چونک پڑا۔ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ قبر میں $3 لاکھ تھے، باقی $2 لاکھ تم لوگ اپنی فضولیات میں اڑا چکے ہو۔ مسٹر پال نے ہمیں سب بتا دیا تھا، تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہاں پورے 5 بیگ تھے، مائک دھاڑا۔ جھوٹ تو تم بول رہے ہو اور قانون تم سے باقی پیسے بھی نکلوا لے گا، انسپکٹر نے کہا اور پھر وہ ان چاروں کو لے کر جانے لگا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ ضرور تمہاری کوئی چال ہے، مائک نے دھاڑتے ہوئے پال کی طرف دیکھا۔ مائک کہتا رہا مگر پال کو اس کی ذرا بھی فکر نہ تھی۔ چور اگر شیر تھے تو پال بھی سوا شیر تھا، ابھی تو اسے چور پکڑوانے کا انعام بھی حاصل کرنا تھا۔ برفانی مہم جوئی، ارسلان اللہ خان۔ راشد اور رمضان ہم مزاج دوست تھے۔ کالج کے امتحانات سے فارغ ہوئے تو اس بار ناران کاغان کے برف پوش علاقوں کی سیر کا پروگرام ترتیب دیا۔ دونوں نے موسم کے مطابق اپنا گرم سامان اور ضروریات کی تمام چیزیں ساتھ لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی دوران ان دونوں نے اپنے استاد پروفیسر انور سے ملاقات کی جو ایک بہترین شکاری تھے اور اکثر مہمات پر جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں دوستوں کی باتوں کو بہت غور سے سنا۔ انہوں نے ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا کہ اس سفر کو محض تفریح کا ذریعہ نہ بناؤ بلکہ اسے مہم بناؤ۔ کاغان میں میرا ایک دوست اکرم بٹ رہتا ہے، میں پرسوں تم دونوں سے وہاں ملوں گا، پھر ہم برفانی مہم پر ساتھ چلیں گے۔ یس سر، راشد اور رمضان نے پرجوش ہو کر کہا۔ دونوں کاغان میں بٹ صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ خوش آمدید میرے نوجوان دوستو، مجھے انور نے تم دونوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی سر، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اگلے دن پروفیسر انور بھی کاغان آ گئے۔ مزیدار کھانے کے بعد وہ اکرم بٹ کے ساتھ مل کر اپنی برفانی مہم جوئی کا نقشہ لے کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن چاروں حضرات مہم پر روانہ ہو گئے۔ آج تو خرگوش اور پہاڑی بکرے ہاتھ آئے، لیکن کل پروفیسر انور نے بٹ صاحب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یار راشد، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، جانے ان حضرات کے کیا ارادے ہیں۔ ہم تو اچھا خاصا تفریح کرنے نکلے تھے اور بے وجہ ان کے ساتھ پھنس گئے۔ رمضان، اب یہ مت بولو، دیکھو تم نے ہی کہا تھا کہ شکار کرنا ہے۔ اگلے دن بھرپور ناشتے کے بعد بٹ صاحب نے دونوں لڑکوں کو پستول چلانے کی ٹریننگ دی۔ اس کے بعد پروفیسر انور شکاری لباس میں نمودار ہوئے۔ آج تو بٹ صاحب بھی ماہر شکاری لگ رہے ہیں۔ جیپ میں بیٹھ کر چاروں افراد برفانی علاقے کی جانب چل پڑے۔ دیکھو نوجوانوں، ہم اس وقت کاغان کے قریب ہی ایک گاؤں میں جا رہے ہیں جو برف سے ڈھک چکا ہے۔ شدید برف باری ہے
لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے اور باہر نکل نہیں سکتے کیونکہ وہاں ایک آدم خور چیتا کہیں سے آ گیا ہے۔ بٹ صاحب کو باقاعدہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے آرڈر ملا ہے کہ گاؤں والوں کو اس افرید سے نجات دیں۔ یہ سننا تھا کہ راشد اور رمضان کے حواس گم ہو گئے۔ بچوں، ڈر تو نہیں گئے یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں سر، ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جیپ برفانی گاؤں میں تھی۔ مستقل برف باری ہو رہی تھی جو کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی ہلکی۔ کافی دیر تک گھوم پھر کر مقامی لوگوں کی مدد سے علاقے کا جائزہ لیا گیا۔ جب سب تھک گئے تو گاؤں کا ایک شخص سب کو اپنے گھر لے گیا۔ یک پستہ ہواؤں اور جسم کو جما دینے والی سردی میں اس نے گرما گرم بکرے کا سالن اور تنور کی نان سے اپنے مہمانوں کی ضیافت کی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو شام ڈھل رہی تھی، روشنی مان پڑ رہی تھی، ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی کہ اچانک کسی کی زوردار چیخ سنائی دی۔ پروفیسر انور بٹ صاحب کے ساتھ بندوقیں لے کر وہاں بھاگے۔ پیچھے پیچھے رمضان اور راشد بھی تھے، کچھ مقامی لوگ بھی ساتھ تھے۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خون میں لت پت پڑا ہے اور ایک خوفناک چیتا اس پر وار کرنے والا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چیتا پہلے تو گھبرایا، لیکن اس پر بھوک کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ بھاگنے کی بجائے وہیں کھڑا ہو کر باقی لوگوں پر غرانے لگا۔ پروفیسر صاحب نے راشد اور رمضان کی جانب آنکھوں سے واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ایک ذرا اونچے اور محفوظ مقام پر جا کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ دراصل گاؤں والوں نے ان درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف جگہوں پر کچھ مچان قسم کی محفوظ پناہ گاہیں تیار کر رکھی تھیں جن میں چھپ کر جان بچائی جا سکتی تھی۔ راشد اور رمضان بھی ایک ایسی ہی پناہ گاہ تک پہنچ گئے۔ بٹ صاحب اور پروفیسر انور آگے بڑھنے لگے تو گاؤں کے لوگ بولے، نہیں صاحب، آگے مت بڑھو، یہ بہت خطرناک جانور ہے، تمہیں مار ڈالے گا۔ پروفیسر صاحب نے منہ پر انگلی رکھ کر دھیرے سے کہا، خاموش، چپ رہو، مجھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے دو۔ بٹ یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم رائفل سنبھال لو اور باقی لوگ اس کو بھگانے کی بجائے زخمی کے پاس جا کر اس کی جان بچائے، ورنہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ ابھی یہ بات پروفیسر صاحب نے کی ہی تھی کہ برفانی چیتے نے بجائے پروفیسر انور کے بٹ صاحب پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کا سامنا کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پروفیسر صاحب نے گاؤں والوں سے اپنی رائفل لی، لیکن بدحواسی میں ان سے گولی ہی نہ چلی۔ ادھر چیتا بٹ صاحب کو گرا چکا تھا، ادھر سب کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ بٹ صاحب کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ چیتے نے اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں سے حملہ کر کے انہیں لہو لہان کر دیا تھا۔ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور چیتا ایک دم ڈھیر ہو گیا۔ گولی چیتے کے بھیجے میں لگی تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کون اس نازک وقت میں فرشتہ بن کر آیا اور بٹ صاحب کی جان بچائی۔ اب جو سب نے دیکھا تو وہ راشد تھا۔ لوگ ابھی تک حیران تھے کہ آخر یہ کیا ہوا۔ اسی دوران رمضان آگے بڑھا اور فوراً اس زخمی اور بٹ صاحب کو گاؤں والوں کی مدد سے قریبی کلینک لے گیا، جہاں ان کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ راشد کو مقامی لوگوں نے کندھوں پر بٹھا کر سارے برفانی علاقے کی سیر کرائی۔ رمضان بھی اس کے ساتھ تھا۔ رمضان کو بھی بٹ صاحب اور زخمی آدمی کی فوری امداد کرنے پر خوب سراہا گیا۔ پروفیسر انور نے کہا، مجھے تم پر بہت فخر ہے بچوں۔ بٹ صاحب اور زخمی آدمی نے بھی دونوں دوستوں کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ گاؤں والوں نے سب کو تحائف سے نوازا اور سارا برفانی علاقہ مزے سے گھمایا۔ یہ راشد اور رمضان کی سب سے یادگار برفانی مہم تھی۔